وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم لہذی عقیدت اور محبت کے ساتھ آزاد مسلط کرنے کی سرکار بنانا ہے پڑے گا اللهم صل على سيدنا وسلم عليك يا رسول الله صلى الله تعالى وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى وسلم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى وسلم. ایسی ہو رہی ہے کہ کچھ بچوں سے ہی آنسو کروا کر کے وقت پورا کر لیا جائے کہ کس کو سنایا جائے کیوں میں سنوں گا. ڈیڑھ بجنے کو ہے تو مجھے کے علاوہ کس کو سنانا. لوگوں کے کاموں کو پہنچائی نہیں ہے. کسی ضرورت کے تحت بھی کسی بڑی سنکھیا پریشانی اور محنت کے بعد کیا جاتا ہے. اگر سامعین میں سے سننے لگے پھر ان کو محنتیں کی جاتی ہیں پورا نہیں جاتا. آج جمعے کی نماز کے بعد جمعے کی نماز سے پہلے تقریب کے بعد جو اس محلے میں اور اس محلے سے جڑے ہوئے اس مسجد سے جڑے ہوئے جو حضرات کرام تصویر تشریف لے گئے تھے ان حضرات کرام کا استقبال یا پروگرام کا کام تھا. تو خیال ہوا کہ جب یہ پروگرام رکھا گیا ہے کہ حضرات کرام کا استقبال کیا جائے اسی ضمن میں چند معلومات آپ حضرات کے اجازت سے دل کی سعادتیں حاصل کروں گا. سنانے کا مقصد ضرور کی اصلاح فلاح محبوبی بقا دنیا و آخرت کی کامیابی ہوتی ہے. مگر یہ بات ہر مرتبہ بولنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کس کو سنائیں. جو مزاج لے کے آدمی آتا ہے
جب معاملات سامنے سے نہیں ہوتے ہیں تو جو کچھ بھی سوچ کے آتا ہے، پڑھ کے آتا ہے، دیکھ کے آتا ہے انسان، وہ ایک طرح سے اس کے ذہن سے ہوا کی طرح اور کافور کی طرح بالکل غائب سا ہو جاتا ہے۔ بہرکیف یہ دنیاوی دستور ہے کہ اچھی چیزیں اچھوں کو ہی ملتی ہے اور اچھی چیزیں تھوڑے لوگوں کو ہی ملتی ہے۔ تو جن کے مقدر میں ہوتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور جن کے مقدر میں نہیں ہوتا وہ محروم ہو جاتا ہے۔ بہرکیف درود پاک پڑھ لیجئے جھوم کے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ رب قدیر نے قرآن مقدس میں محبوب کی بارگاہ کا ذکر فرمایا ہے، اور مفسرین کی تفاسیر کے مطابق یہ آیت کریمہ کا اطلاق مطلقاً ہے۔ جب بھی کوئی انسان سے جرم سرزد ہو جائے تو وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور رسول اللہ سے استغاثہ کرے، رسول اللہ معاف فرما دیں گے تو انشاءاللہ رب قدیر بھی معاف فرما دے گا۔ کہ وسیلے کا ذکر بھی ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ کی اہمیت کا بھی ذکر اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ شاعر کہتا ہے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ۔ مدینہ وہ مبارک جگہ ہے جو ہم اہل ایمان کا، سنیوں کا مرکز عقیدت، ہمارے دل کی دھڑکن، ہمارے ایمان کا مداوع ہے۔ مدینہ شریف ویسے تو بڑی فضائل و برکاتوں کا حامل اور رب قدیر کے فضل سے چاہنے والوں کے لیے راہ ہدایت بھی ہے۔ بارہا محققین میں یہ بحث چھڑی ہے کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ مگر مدینہ شریف میں جو جگہ، جو خاک، جو زمین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے، وہ زمین عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ کعبہ تو کعبہ، مکہ تو مکہ رہا، کعبہ تو کعبہ رہا، مدینے کی وہ زمین جو مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے جسم اطہر سے لگی ہوئی زمین ہے، وہ زمین عرش اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے۔
اسی مبارک مدینے کا مختصر سا آج تذکرہ کرنے کا خیال ہوتا ہے، مگر حقیقت پھر میں دوبارہ کہوں کہ ابھی تک بھی ہمارا مزاج نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہم کچھ کہیں، کیونکہ سننے والے وہ ہونا چاہیے جن کے اندر ذوق ہو، شوق ہو، کہ وہ کچھ اچھی بات سننے کے لیے آتے ہوں۔ اور خیال کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اب تقریر کی ہی نہ جائے، تھوڑی دیر بچوں سے نعت خوانی کروا کر کے جماعت کر دی جائے، جو لوگ چاہتے وہی ہو۔ بہرکیف اس ہفتہ تو تقریر شروع کر لیا ہے تو کچھ سن لیجئے، اگلے ہفتے سے دیکھیں گے انشاءاللہ کیا کرنا ہے۔ مدینہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں رب قدیر کی بارگاہ سے صبح شام رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام حاضر کرنے کے لیے 70 ہزار فرشتے آتے ہیں، اور جو جماعت فرشتوں کی ایک دفعہ آ جاتی ہے دوبارہ آنے کی انہیں مہلت نہیں ملتی۔ روایتوں میں ہے کہ یہ 70 ہزار فرشتوں کی جماعت بیت المعمور جو کعبہ شریف کے بالکل سیدھ میں آسمانوں سے اوپر بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، وہی فرشتوں کی جماعت جو 70 ہزار کی ہوتی ہے وہی پھر زمین کی طرف آتے ہیں، اور پھر وہی 70 ہزار فرشتے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور پھر خانہ کعبہ کا طواف کر کر حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی مبارک بارگاہ میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ اور جو جماعت ایک دفعہ آ جاتی ہے اس کو دوبارہ آنے کی مہلت پھر قیامت تک نہیں ہے، مگر یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کا صدقہ ہی ہے ہم مسلمانوں پر، اہل ایمان پر، خوش عقیدہ سنی جنتی مسلمانوں پر، کہ وہ جب چاہے سرکار کرم فرمائے، اللہ رب قدیر فضل فرمائے تو مدینہ جا کر مصطفیٰ کے دربار کی حاضری کر سکتا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ حجاج آئے ہیں تو یہ بات بھی کہی گئی، پوچھا گیا کہ انہیں سکھایا گیا تھا کہ جب مسجد میں جاؤ، جب خانہ کعبہ سے نکلو مدینہ شریف کے ارادے سے، تو یہ ارادہ بالکل مت کرنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے روضہ اطہر کی قبر منور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ ارادہ رکھو کہ ہم مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسا عقیدہ ہم سنیوں کا نہیں ہے۔ یہ جو عقیدہ بتایا جاتا آج کل حجاج کرام کو کیمپوں میں، یہ ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے جس پر کثیر علماء نے فتوے لگائے ہیں، اور اس کے جو ہے باطل نظریات اور بدعقیدگی پر جو فتوے ثبت کیے ہیں اس پر اتفاق علماء کا یہ ہوا کہ یہ بندہ گمراہ ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اسی ابن تیمیہ کے عقیدوں میں سے عقیدہ یہ ہے کہ جب مسجد نبوی کا ارادہ ہو، جب مدینے کا ارادہ ہو تو یہ ارادہ ہو کہ ہم مسجد نبوی میں جا رہے ہیں، نہ کہ مصطفیٰ کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں یا ان کی قبر پہ حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے پہلے کے بزرگوں میں اور دیگر بزرگوں میں ایک بزرگ علامہ ابن حجر ہے۔ علامہ ابن حجر نے ایک رسالہ لکھا ہے جو قریب 370 پنوں کا رسالہ ہے۔ اس رسالے کے اندر آپ نے بہت سے دلائل یہ دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینے میں جب بھی جانے کا ارادہ ہو تو صرف اور صرف یہی نیت ہو کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔
اور اسی رسالے کے اندر علامہ ابن حجر نے روایت پیش کیا کہ حضرت امام مالک سے کسی نے، اس وقت کے بادشاہ منصور نے پوچھا کہ اے امام مالک مجھے بتائیے کہ میں حج کرنے کے بعد یہ بھی ہوتا ہے وہاں جا کے جو حجاج کرام آئے واپس انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب مدینے میں حاضری ہوتی ہے اور اس شاخ گنبد خضرا کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے ہیں، یا روضہ رسول صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے ہیں، ہاں جالی مبارک کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کر نگاہوں کو نیچے جھکا کر دعائیں کرتے ہیں، تو جو متوع ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ہاتھوں کو نیچے کرتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ دعا ادھر نہیں، دعا ادھر کرو، خانہ کعبہ کی طرف دعا کرو، دعا ادھر مت کرو۔ یہ بولا جاتا ہے، جھڑکا جاتا ہے، ڈانٹا جاتا ہے، اس پہ سختی کی جاتی ہے، اور حجاج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اب یہ لوگ مکہ مدینے میں رہتے ہیں تو زیادہ پڑھے لکھے یہی لوگ ہیں۔ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا دین وہاں کے متوع کا دین نہیں ہے، ہمارا دین وہاں کے آج کے نجدی علماء کا دین نہیں ہے، ہمارا دین تو قرآن ہے، ہمارا دین تو مصطفیٰ کی حدیث ہے نا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے حدیثوں سے اور قرآن کی آیاتوں سے فقہاء نے جو استنباط و استخراج کیا ہے، ان فقہاء و محدثین کی اقوال پہ ہمارا ایمان ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا منصور نے کہ امام مالک میں حج کے لیے جا رہا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت کے دور کی بات نہیں کہ لوگ کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا تو لوگ سنی ان کے ماننے والے ایسا ہی کرتے ہیں، یہ امام مالک کی بات میں پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے 4 امام ہیں، کتنے امام ہیں؟ 4 امام ہیں۔ کون کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ 4 ہمارے امام ہیں۔ ان میں سے حضرت امام مالک، جن کے ماننے والے اپنے آپ کو مالکی لکھتے ہیں، اس امام مالک سے پوچھا اس وقت کے بادشاہ منصور نے کہ امام حج کے لیے میں جا رہا ہوں اور حج کے بعد میرا ارادہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آج کے دور میں نہیں، پہلے سے رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے کی بات میں آپ کو بتاؤں، اسی کتاب امام حجر کی کتاب کے اندر، رسالے کے اندر ہے کہ جب حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، حضور کے نواسے ہیں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں حضرت کو، ہے نا؟ کیسے جانتے ہیں؟ بولو نا، جو ہے وہی تو بولو تاکہ ہم کو کچھ بولنے کا موقع ملے، کچھ جو ہے وہی تو بولو۔ جانتے ہیں آپ لوگ امام جعفر صادق کو؟ کیسے جانتے ہیں؟ نیاز کرتے ہیں نا، تو وہ بھی بولنے میں تکلیف ہوتی ہے کہ بولو نا، تاکہ ہم کو لگے کہ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جو ہی بیٹھے ہیں نا 5-7 لوگ جو زندہ لوگ ہیں، وہی تو بولو کم از کم، تاکہ ہم بھی بولیں، نہیں تو اگلے جمعہ سے تقریر نہیں کروں گا، نعت خوانی ہوگی خالی۔ بولو، جانتے ہیں؟ بولو منہ سے بولو، ہاں سمجھانے کے لیے، تاکہ بولیں گے تو یاد ہو جائے گا آپ کو۔ یہ بات فضول باتیں نہیں ہوتی، الحمدللہ عقیدے کی باتیں بتائی جاتی ہیں آپ کو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے نا، تو حضور کے روضے کے مواجہ شریف کے سامنے اس وقت میں ایک ستون تھا، ایک کھمبا، اس کھمبے پر آ کر آپ اپنی پیٹھ کو لگا لیتے اور چہرہ حضور کے روضے کی طرف کر لیتے، کعبہ کی طرف دعا نہیں کرتے، دعا بھی کرتے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے روضے کی طرف رخ کر کے کرتے۔ یہ امام جعفر الصادق کا عمل شریف ہے۔ امام جعفر صادق کے بعد امام مالک کا قول، امام حجر فرماتے ہیں کہ جب منصور نے پوچھا حضرت امام مالک سے کہ میں مدینے میں جا رہا ہوں، حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، تو میں کس طرف رخ کر کر حضور کی بارگاہ میں داخل ہوں؟ ابھی تو لوگ باب السلام سے جاتے ہیں، ادھر کعبہ ہے، ادھر سرکار کا روضہ ہے، اور اس طرف
جو ہے باب السلام ہے، وہاں کے حساب سے اس طرف باب السلام ہے، جو ہم کو سمجھ میں آتا ہے وہ اس طرف ہے، مگر حقیقت میں وہ رخ جو اتر دکن ہوتا ہے وہ رخ ہے۔ سرکار کا جو روضہ ہے وہ باب السلام سے لوگوں کو لے کے جانے کا حکم ہے، لے جاتے ہیں۔ ابھی تو باب السلام سے جایا جاتا ہے، مگر ایک دور تھا جب حضور کے روضے پر باب جبریل سے لوگ آتے تھے۔ جس دروازے سے سرکار مسجد نبی میں تشریف لاتے، اسی دروازے سے لوگوں کو بھی آنے کا حکم تھا، اور جس دروازے سے حضرت جبریل سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اسی دروازے سے لوگوں کو آنے کا حکم ہوتا تھا، مگر ابھی وہ دروازہ بند کر دیا گیا۔ اسی کے قریب میں ایک دروازہ ہے، جب ریاض الجنہ میں لوگ جاتے ہیں تو اب پیچھے سے گھما کر کے اس دروازے کے پاس سے لے جایا جاتا ہے، مگر سرکار کے بارگاہ میں حاضری دینے کا جو صحیح طریقہ مفسرین محققین نے لکھا ہے وہ یہ کہ جب مدینے میں حاضر ہو تو درود پڑھتے پڑھتے حاضر ہو اور نگاہوں کو نیچے رکھو، اور جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ کرو تو نیا لباس پہن لو۔ امام حجر نے لکھا اس کو، نیا لباس پہن لو، اور اگر نیا نہیں ہے تو صاف ستھرا سفید لباس پہن لو اور خوشبو لگا لو، سبحان اللہ، اور قدم کو آہستہ آہستہ چپل نکال کر ننگے پیر چلو اگر تکلیف نہ ہو کوئی تو۔ امام حجر نے لکھا کہ چپل نکال کر ننگے پیر چلو، بغیر چپل کے چلو، اور درود پڑھتے پڑھتے نگاہوں کو نیچے رکھ کے چلو، اور جب حضور سرور کونین صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو سرکار کی بارگاہ میں ایسے سلام کرو جیسے زندوں کو سلام کیا جاتا ہے۔ اس میں بڑی لمبی بحث لکھی ہے، الحمدللہ رات میں پوری تفصیل سے پڑھا اس کو، کہا کہ سلام کیسے کرے، کس انداز میں سلام کرے، علیہ کا کہے کہ علیکم کہے، سبحان اللہ۔ مردوں کو جیسے سلام کیا جیسے ہم کہتے قبر پہ جا کر کہتے اس طرح سلام کرے، کہ حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہے اس کا سلام کا طرز الگ ہونا چاہیے۔ تو امام اعظم کی روایت کو پیش کیا اور کہا کہ ایسے سلام کرو جیسے حضور موجود ہے اور ہم حضور کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں، اس طرح سلام عرض کرو۔ تو کہا کہ کیسے، کس طرف رخ کرو، تو کہا اپنی پیٹھ کو، امام حجر لکھتے ہیں اپنی پیٹھ کو کعبے کی طرف کرو۔ یہ متوع آج کہتے ہیں نا پکڑ پکڑ کر کے کعبے کی طرف منہ کرو، وہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ، دعا کعبے کی طرف ہی کریں گے تو قبول ہوگی۔ ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ اور دعاؤں کے آداب میں سے یہ ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو سمت قبلہ کی طرف رخ کر کے کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، کعبے کی طرف جھکتے عبادت سے نہیں ہے بلکہ صرف سمت کی طرف، کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا اس طرف رک جھک کر عبادت اللہ کی کرو، اس لیے ہم ادھر جھک کے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو جس طرح نماز کا قبلہ کعبہ ہے اسی طرح دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ تو کہتے دعا کرو تو ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ، ایسے۔ سرکار کے انداز کبھی ایسے تھا، سرکار اپنی ہاتھوں کو کبھی ایسے اٹھاتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی، سبحان اللہ۔ یہ انداز ہوتا سرکار کا، کبھی یہ انداز ہوتا، کبھی یہ انداز ہوتا، کبھی یہ انداز ہوتا، سبحان اللہ۔ یہ چاروں طریقے سرکار کی سنتیں ہیں۔ تو کہا کہ قبلہ کی طرف پیٹھ کرو اور رخ اپنا مصطفیٰ کی بارگاہ کی طرف کرو۔ تو امام حجر سے پوچھا گیا تو کہا کہ میں اپنا رخ کس سمت کروں، کعبہ کی طرف اپنا منہ کروں یا حضور کے روضے کی طرف اپنا منہ کروں؟ تو امام مالک نے فرمایا اے منصور، تو اپنا رخ اس مصطفیٰ کی بارگاہ سے کیسے ہٹانے کا سوچ سکتا ہے؟ جبکہ تم مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے، مصطفیٰ تیرے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کون سبحان اللہ؟ مصطفیٰ تیرے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ارے تو ہی نہیں بلکہ تیرے بابا آدم علیہ السلام کے لیے بھی یہ مصطفیٰ کی بارگاہ وسیلہ ہے۔
اور خود اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ مکمل آیت پڑھی اور کہا یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جب یہاں حاضر ہو تو چہرہ مصطفیٰ کی بارگاہ کی طرف ہو. یہ امام حجر اسقلانی کا عقیدہ ہے. سبحان اللہ. اور امام حجر اسقلانی جو روایت پیش کی ہے وہ 4 امام جو برحق امام ہیں، سنی صحیح العقیدہ امام ہیں، اس میں سے ایک امام مالک جو جلیل القدر اماموں میں سے ہیں، اس امام مالک کا عقیدہ ہے کہ جب دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو تو اس شان سے حاضر ہو کہ تمہارے کپڑے نئے ہو، تمہارے بدن پہ خوشبو لگی ہو، تم نے جو اچھی طرح سے غسل کیا ہو، تمہاری نظر نیچے ہو، درود پڑھ رہے ہو، اور جب دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو تو پیٹھ کعبے کی طرف ہو، رخ مصطفیٰ کی طرف ہو. ہے نا کہ کیا کہا کہ حضور صلی اللہ تبارک اور دلیل میں کیا پیش کیا؟ سبحان اللہ. دلیل میں کیا پیش کیا؟ کہا کہ حضور صلی اللہ تبارک و وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر جمعے کو 100 مرتبہ دروشی پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھنے کی نیت کر لیجئے، کہیے انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. جو بندہ مجھ پر جمعے کو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. 30 دنیاوی حاجتیں ہیں اور 70 اخروی حاجتیں ہیں. سبحان اللہ. آخرت کی 70 حاجتیں پوری ہوتی ہے جو جمعے کو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے. پڑھے گا انشاءاللہ؟ ہاں انشاءاللہ. فرمایا کہ اور اس کا درود میرے پاس فرشتے ایک تشت میں سجا کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں بن فلاں کا بیٹا فلاں اور فلاں قبیلے فلاں جگہ کا رہنے والے نے آپ پر درود پڑھا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ ایک سفید ریشمی نورانی کپڑے پر اس کے درود کو لکھ لیا جاتا ہے. بولو نا، اس سے اچھی بات تو نہیں کہہ سکتا ہوں میں کچھ. نورانی کپڑے پر اس کے درود کو لکھ لیا جاتا ہے، محفوظ کر لیا جاتا ہے. اور سرکار نے فرمایا یہ تو وہ درود ہے جو کوئی دور سے پڑھے تو فرشتے پیش کرتے ہیں، مگر کوئی میرے پاس آ کر مجھ پہ درود پڑھیں تو میں خود اپنے کانوں سے اسے سنتا ہوں. پھر روایت پیش کیا کہ جو میرے پاس آ کر مماتی کا لفظ اس لیے پیش کیا کہ اس کے بعد حیاتی کا لفظ ہے، حیات کو بتانے کے لیے ممات کا لفظ پیش کیا. اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ تو زندہ ہے واللہ. بولو نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے. اور یہ اعلیٰ حضرت کا من گھڑت عقیدہ نہیں ہے، مصطفیٰ کی بولی کی ترجمانی ہے. کیا ہے؟ کہا امام حجر نے کہا کہ سرکار فرماتے یہ تو وہ بات ہے کہ جو دور سے پڑھے. ہم پڑھتے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہر جمعے کو پڑھا جاتا ہے. کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. اتنا مبارک سلام پڑھا جاتا ہے. یہ سلام آپ کا مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش بھی ہوتا ہے اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ نورانی سفید کپڑے پر اس کو محفوظ بھی کر لیا جاتا ہے. اور بہت سی حدیثیں دلائل میں پیش کیا امام حجر نے، بہت سی حدیثیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو وہ بات ہے جو دور سے پڑھے، مگر جو نزدیک سے پڑھے اور میری زندگی میں پڑھے تو میں اس کے کانوں سے سنتا ہوں، اور جو میرے ممات کے بعد پڑھے میں اس کا بھی درود اپنے کانوں سے سنوں گا. اچھا، اب صحابہ نے تو مسئلے گڈھے کو کھولا نا، گیڑے جو لگ رہے تھے اس گیڑے کو کھولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دیکھو ہم سنیوں کا عقیدہ وہی الحمدللہ جو صحابیوں کا عقیدہ ہے مانا، اور جو سرکار کا قول ہے اسی مطابق ہم سنیوں کا عقیدہ ہے. سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک ہے ابھی آپ کے پاس کوئی درود پڑھ رہا ہے تو آپ سن رہے ہیں، مگر یا رسول اللہ یہ حدیث پیش کی امام حجر نے کہ آپ کو جب قبر انور میں ڈال دیا جائے گا
آپ تو بوسیدہ ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ صحابہ نے پوچھا کہ صحابہ وہ نہیں جانتے تھے جو مصطفیٰ جانتے ہیں، یا رسول اللہ آپ تو بوسیدہ ہو جائیں گے، جیسے ان خبیثوں کا عقیدہ ہے کہ محمد معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ سنیے مصطفیٰ کی بولی کیا ہے، صحابہ کا ایمان کیا ہے، اور ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو قبر میں ڈال دیا جائے گا، آپ تو بوسیدہ ہو جائیں گے، تو پھر آپ کیسے سنیں گے؟ تو حضور فرماتے ہیں حرم اللہ علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اے میرے صحابہ سنو، اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ نبی کے جسم کو مٹی کھا نہیں سکتی ہے، مطلب مصطفیٰ کا فرمان یہ ہے اے میرے صحابہ میں قبر میں بھی رہوں گا تو ایسے ہی سنوں گا جیسے قبر کے اوپر سنا کرتا ہوں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے یہ تو ہماری آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ پاتی نا، جنہوں نے دیکھا ان کے مقدر پہ قربان۔ میرے اعلیٰ حضرت نے دیکھا، سبحان اللہ۔ اس کی بات ہم بعد میں کریں گے، ہم اپنے پہلے قریب کی بات کریں۔ ہاں پہنچے مدینے میں، خیال ہوا، خواب میں تو بہت دیدار سرکار نے کرایا، سرکار کا کرم ہے، کاش آج جاگتی آنکھوں سے سرکار کرم فرمائیں۔ دربار میں حاضر ہوئے، استغاثہ پیش کیا، سرکار کرم فرمائیے، سرکار کرم فرمائیے، سرکار کرم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اس رات دیدار نہ ہوا، بخار آ گیا، روایتوں میں بخار آ گیا، اور پھر دوسرے روز پھر حاضر ہوئے اور کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ جملہ کہاں سرکار نے دیدار عطا فرما دیا۔ جاگتی آنکھوں سے سرکار کا دیدار میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اس اعلیٰ حضرت کی عظمتوں پہ قربان۔ کہاں کہ سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، میں تمہارے درود کو جو میری قبر پر آ کر درود پڑھتا ہے میں اس کو خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ اچھا امام حجر فرماتے ہیں اب یہاں پر جو سننا ہے یہ معنی میں نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ آ کے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے گا، نہیں، یہاں پر سننا حواس سے مراد ہے نا، مطلب کان میں جو سننے کی طاقت ہے اسی کان کی طاقت سے مصطفیٰ سنتے ہیں، یعنی کسی کے سنائے سے نہیں سنتے ہیں۔ اللہ نے جو طاقت مصطفیٰ کو کانوں کو عطا فرمائی تھی انہی طاقتوں سے مصطفیٰ بخود نفس نفس سنا کرتے ہیں، کسی کے سنانے سے نہیں۔ جب قبر اطہر پر حاضر ہوتے ہیں تو سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرنے پر بھی اعتراض ہوتا ہے، مگر یہ دیکھو پہلوں کا عقیدہ، یہ اعلیٰ حضرت کی باتیں کر رہا ہوں میں، یہ امام حجر کی اور ان کے پہلوں کی باتیں پیش کر رہا ہوں، امام مالک کی بات پیش کر رہا ہوں، جنہوں نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس طرح حاضر ہو، ہے نا، کہ کیسے کہ کعبے کی طرف پیٹھ ہو اور رخ مصطفیٰ کے روضے کی طرف ہو، ہے نا۔ تو ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے ہمارے پہلوں کا عقیدہ ہے۔ ابھی یہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو کہتے ہیں، ابھی یہ کہتے ہیں کہ یہاں دعا نہ کرو، وہاں مت ہاتھ اٹھاؤ، ادھر رخ مت کرو، ادھر رخ مت کرو، مگر دیکھیے کتنی بدتمیزی ان لوگوں کے اندر آ گئی، بے حرمتی آ گئی، جہاں پر لوگ سانس لینے کو بے ادبی سمجھتے ہیں۔ ایک بزرگ بچپن سے ارادہ کرتے تھے کہ کاش مدینے میں حاضری ہو جائے، آج تو سویدھا ہے، آسانیاں ہیں، یہاں اڑے 4 گھنٹے بعد مدینے میں، ہے نا۔ ویسا اس دور میں نہیں تھا، مہینے سفر ہوتے، مہینہ سفر میں گزر جاتا، مہینے مشقتوں کے بعد مدینے میں حاضری ہوتی، اونٹ پہ سوار ہو کر، گھوڑوں پہ سوار ہو کر یا پیدل چل کر لوگ حج کرتے تھے، مدینے میں حاضر ہوتے تھے، اور مدتوں کے بعد وہ موقع ملتا تھا، کسی کو زندگی میں ایک بار کسی کی سوچ پہنچتی تھی۔ مگر ایک بات سمجھانے کے لیے ایک بزرگ نے بچپن سے ارادہ کیا کہ کاش مدینے میں حاضر ہو جائے، اہتمام بچپن سے کیا، اور ایک وقت آیا جب عالم فاضل حافظ قاری ہو کر، ایک محقق مدبر ہو کر، عالم فارسا عبادت گزار ہو کر جب آپ کے مریدین ہوئے، حلقہ ارادت میں لوگ آئے، اور پھر خیال ہوا کہ مدینے میں حاضر ہو جائے، تو یہ بارہا آپ کہتے تھے کاش مدینے میں حاضری ہو جائے، کاش مدینے میں حاضری ہو جائے۔ تو مریدوں کے ہجوم کے ساتھ جب مدینے میں حاضر ہوئے ہیں تو مریدوں کا خیال تھا کہ آج حضرت
घंटे 2 घंटे सरकार की बारगाह में रुकेंगे या दिन भर भी सरकार की बारगाह में हाजिर हो सकते हैं, मगर उन मुरीदों ने क्या देखा कि वो बुजुर्ग हाजिर हुए और चंद लम्हों के बाद बारगाह मुस्तफ़ा से वापस चले गए। शागिर्दों ने कहा, हुजूर हम मुद्दत से सुनते आ रहे हैं कि आपको मदीना हाजिर होना है, हमारे दिल में तो यह ख्याल था कि आप मदीने में आएंगे और सरकार के रोज़े पर जब हाजिर होंगे तो काफ़ी वक्त आप सरकार की बारगाह में खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ेंगे, दुआएं करेंगे, अपनी दिल की बातों को पेश करेंगे, मगर हमने ये बातों के अलावा देखा ये क्या मामला है कि आप चंद लम्हों के लिए, वह चंद सेकंड के लिए आप रुके हैं और फिर दरबार मुस्तफ़ा से रुखसत हासिल कर ली है। तो कहा, सुनो, तुमने पूछ लिया तो बताता हूँ, मैं बरसों से इसकी प्रैक्टिस कर रहा था कि जितनी देर में सांस रोक सकता हूँ रोकने की प्रैक्टिस करूँ। मैं उतनी ही देर मुस्तफ़ा की बारगाह में रुकना चाहता था जितनी देर में अपनी सांसों को रोक सकता था। कहा, हुजूर इसमें क्या मसलियत है? कहा कि मैं हुजूर की बारगाह में सांस लेने को भी बेअदबी समझता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या लोग थे वो। किसी ने देखा ताजुश शरिया अलैहि रहमा को जो है दूर बैठे हुए हैं। अभी तो लोग जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा हिम्मत कर लेते हैं, सरकार के रोज़े के सामने, जाली अक़दस के सामने हैं, हाँ, मवाहिजा शरीफ के सामने हैं और सेल्फी निकाल रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीर। बहुतों तो हमने ऐसे देखा हाथों में चप्पल पहने हुए और उसी हाथ में सलाम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीर। अरे दरे मुस्तफ़ा पे हाजिर हुए हो, कहाँ आए हो तुम, कहाँ आए हो? जहाँ जिब्रील भी बगैर इजाज़त के नहीं आते हैं। फरिश्ते जो एक बार आ जाए 70,000, एक बार सुबह में एक बार शाम में, दोबारा नहीं आ पाते। तुम्हें मौका मिला तो तुम्हें इज़्ज़त, मकाम और एहतराम और अदब का लिहाज नहीं, वहाँ जाके सेल्फी निकालते हैं, फ़ोटो निकालते हैं, वीडियो बनाते हैं, जालियों को देखते हैं, इधर उधर झूमर झमार को देखते हैं। नहीं नहीं, ये बारगाह मुस्तफ़ा है, ख्याल करो, बारगाह मुस्तफ़ा का लिहाज करो, यूँ कुछ नहीं हासिल होगा। ज़रा सोचिए, हमारे असलाफ ने, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें ये सिखाया है कि जब दरबार मुस्तफ़ा में हाजिर हो तो यकीन करो कि तुम मुस्तफ़ा के बारगाह में ही हाजिर हुए हो, कि हुजूर का दरबार लगा हुआ है और तुम दरबार मुस्तफ़ा में हाजिर हो रहे हो और हुजूर तुम्हें देख रहे हैं, ये यकीन करो। मगर आज लोगों को क्या हो गया, चप्पल पहन करके, चप्पल हाथों में ले करके मोबाइल में सेल्फी निकालते होते हैं मवाजा मुबारक के सामने। अल्लाह रहम फरमाए। मगर उस बुजुर्ग ने कहा कि मैंने उतनी देर रुकना मुनासिब समझा जितनी देर मैं सांसों को रोक सकता था, क्योंकि यहाँ सांस लेना भी बेअदबी है। हा? क्या लोग थे वो। ताजुश शरिया से किसी ने पूछा, हुजूर आप इतनी दूर क्यों बैठे हैं? तो कहा, मेरी क्या औकात कि मैं दर मुस्तफ़ा के करीब हो जाऊँ। अल्लाह अकबर कबीर। ये लोग थे। हाँ, तो दर मुस्तफ़ा से बरकतें भी मिलती है। हज़रत यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक़ से भी कौल मौजूद है कि आपको दरबार मुस्तफ़ा से काफ़ी दूर बैठे लोगों ने देखा। एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि जब मदीने में हाजिर हुआ तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद रीश बुज़ुर्ग, सफ़ेद लिबास पहने हुए, नूरानी चेहरे वाले, सर को झुकाकर अपने जो है ज़बान हाल से कुछ पढ़ रहे हैं और जो है नज़रें झुकी हुई है, मगर रोज़े मुबारक से काफ़ी दूर बैठे हुए हैं। तो मैं करीब हुआ, देखा तो पहचान गई ये बुज़ुर्ग कोई और नहीं, ये अल्लामा यूसुफ नबहानी है। सुभान अल्लाह। कब पहचान लिया तो मैंने कहा, हुजूर मैंने आपकी किताबें पढ़ी हैं। तो हुजूर ने मुझसे मुसाफ़ा किया, उस बुज़ुर्ग ने मुसाफ़ा किया और कहा, हुजूर आप इतनी दूर क्यों बैठे हैं दरबार मुस्तफ़ा से? कहा कि वो दरबार मुस्तफ़ा है और ये फ़कीर कहाँ है। उस बारगाह की इतनी अज़मत है कि इस फ़कीर की क्या ज़रूरत कि उस बारगाह के करीब हो जाए। ये लोग थे वो। और आज हमारा तर्ज़ अमल देखिए, हम मदीने में जाते तो हमारे पास वो लिहाज नहीं है, वो तरीक़ा नहीं है, वो एहतराम नहीं है, और फिर जब लौटते हैं तो यकीनन फिर मायूस लौटते हैं, हाथ में कुछ लेके नहीं लौटते हैं। दरबार मुस्तफ़ा में हाजिर हुए हैं, हो सकता है ये पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा हो, है? तो जब जाएं तो ये ख्याल करके जाएं कि दरबार मुस्तफ़ा में हाज़िरी हुई है तो किस लिहाज से हाज़िरी हो। और यकीनन मदीना वो मुबारक जगह है कि जहाँ बुज़ुर्गों ने अपने जिस्म तो ना रख पाए तो अपने रूह को वहाँ छोड़ के आया, यानी कि ये कि अपना दिल वहाँ छोड़ के आया। दिल हमेशा मदीने में लगा रहा। हज़रत अहमद यार ख़ान नईमी के ताल्लुक़ से और हज़रत जो हैं मुहद्दिस पाकिस्तान, उनके ताल्लुक़ से रिवायत मिलती है कि जब मदीने से रुखसत होने लगे तो उन्होंने अपने सर के बाल उतरवाए
جو بھی کچھ تھے، کیونکہ حج کر کے لوٹے تھے، جو بھی کچھ سر پہ بال تھے اسے اتروائے اور ناخن کٹوائے، ناخن کاٹا ہاتھوں کے، سر کے بال اتارے اور اس کو ایک چیز میں باندھ کر مدینے کی مٹی میں دفن کر دیا۔ سبحان اللہ۔ محدث پاکستان سردار احمد محدث پاکستان کے تعلق سے روایت ہے، کہا کہ انہوں نے اپنی جو ہے سر کے بال اور ناخن کو اتار کر ایک چیز میں باندھ کر مدینے کی مٹی میں دفن کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا مسئلہ ہے، آپ نے اپنے سر کے بال اور ناخن کو اتار کر مدینے میں کیوں رکھا ہے؟ تو کہا سنو، میرے بس میں تو نہیں ہے کہ میں مدینے میں مروں، سبحان اللہ، میں تو چاہتا یہ ہوں کہ میرا جسم مدینے کی مٹی سے لگ جائے، میں تو چاہتا ہوں کہ میرا جسم وہاں لگے جہاں مصطفیٰ کے قدم پڑے ہوں، چاہتا ہوں، مگر میرے بس میں تو نہیں ہے نا کہ میں یہاں مر جاؤں، میرے بس میں تو نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ، میں اپنے جسم سے کچھ چیزیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، میرا جسم تو یہاں نہیں چھوٹ پایا، مگر یا رسول اللہ کرم فرمائیے یہاں میرے جسم کو دیکھ کر مجھے ساتھ رکھیے۔ کیا لوگ تھے وہ، کیا لوگ تھے، سبحان اللہ۔ بہت سی روایتیں ہیں ذہن میں، بہت پیاری پیاری باتیں میں نے رات میں الحمدللہ مطالعہ کیا۔ ایک بات صرف یہ کہ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ تو جنت البقیع ہے، جنت البقیع مدینہ شریف میں، تو وہاں جو دفن ہو جائے الحمدللہ اس کی قسمت ہے، سبحان اللہ۔ تو وہاں تو مدینے کے تعلق سے ایک روایت ہے کہ یہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے کہ گندگی کو باہر پھینک دیتا ہے نا، گندگی کو باہر پھینک دیتا ہے۔ دیکھیے ایک روایت علامہ ابن حجر نے لکھا اس روایت کو، دیکھیے سرکار صلی اللہ تبارک و وسلم کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہو تو ادب کے ساتھ حاضر ہو، دکھاوے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، فخریہ طور پہ نہیں۔ امام حجر کہتے ہیں ذرہ برابر بھی تمہارے ذہن میں غرور نہیں ہونا چاہیے، تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی غرور نہیں ہونا چاہیے کہ اگر حضور نے نظر عنایت پھیر لیا نا پھر کچھ نہیں ہونے والا۔ امام ابن حجر نے لکھا کہ ایک دور ایسا بھی آیا جب مدینے میں سرکار کے روضے کے قریب خدام ہوتے تھے، اور ان خدام کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ خدام کو سرکار کے طرف سے بولی سنائی جاتی تھی کہ فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے۔ جب حضرت شاہ احمد کبیر رفاعی سبحان اللہ جب مدینے میں پہنچے تو کہا یا رسول اللہ، بہت دفعہ خواب میں دیدار کرایا ہے آپ نے، اشعار میں کہا آج کرم فرمائیے کہ اپنے تربت اطہر سے اپنے ہاتھ مبارک کو، دستے مبارک کو نکالیے تاکہ آپ کا بیٹا اس کو چوم سکے۔ ابن حجر نے لکھا اس کو، اور بہت سے بزرگ، ابن حجر نے نہیں دوسرے بزرگوں نے لکھا اس کو، کہا کہ جب ابن حضرت شاہ احمد کبیر رفاعی سرکار کے دربار میں حاضر ہوئے اور وہ اشعار پڑھے تو لوگوں نے دیکھا، اس وقت 60 لاکھ کچھ لوگ مدینے میں موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ تربت اطہر سے باہر ہاتھ آیا ہے۔ کون؟ حضرت احمد کبیر رفاعی نے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے اور دیگر لوگوں نے مصطفیٰ کے مبارک ہاتھ کی زیارت بھی کی ہے، تو جس پہ کرم ہو جائے سبحان اللہ۔ تو اس وقت خدام ہوتے تھے، دربار مصطفیٰ سے اعلان ہوتا تو جس کو آنے کی اجازت ہوتی آتا، جس کو منع کر دیا جاتا محروم لوٹا دیا جاتا۔ ذرا سوچیے اگر کسی دن ایسا ہو جائے کہ دربار مصطفیٰ سے کہہ دیا جائے فلاں بن فلاں نہ آؤ میرے پاس، اللہ اکبر کبیرہ، کیا بنے گا؟ ادب کا لحاظ رکھو، خیال کرو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ تم مردوں کی بارگاہ میں نہیں، کسی مردہ جسم کے پاس نہیں، اس کی بارگاہ میں آ رہے ہیں جس کو ساری کائنات جس کی وجہ سے زندگی ملی ہے، اس مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو۔ کہا کہ ایک بندہ دور سے آ رہا تھا، حضور کے دربار سے اعلان ہوا کہ فلاں بن فلاں آ رہا ہے، جاؤ جا کے کہہ دو کہ تمہیں حضور کی بارگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا تصور کیجئے، کبھی ایسا نہ، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، رسول اللہ کرم فرماتے رہے ہمیشہ کبھی ایسا نہ ہو، مگر اپنے ادب کا خیال کیجئے، بارگاہ مصطفیٰ کا لحاظ کیجئے، سیلفی میں برباد مت ہوئیے، موبائل کے چکر میں آخرت خراب مت کیجئے،
نام و نمود کے لیے حاضر مت ہوئیے، وہ بارگاہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے. ہاں سرکار فرماتے جو میرے پاس آیا، امام حجر اسقلانی نے لکھا کہ جو یہ روایت پیش کی نا کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. کون سبحان اللہ؟ کب بولتے ہیں؟ بولو نا مچل کے سبحان اللہ. ارے حذیفہ کی بولی نہیں سمجھ میں آتی، رسول اللہ کی حدیث تو سنتے ہیں آپ. من زارا قبری، مصطفیٰ کی بولی ہے، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اور امام ابن حجر نے اس پر 10 باتیں پیش کی، 10 باتیں، تاکہ اس سے یہ مراد ہے کہ اس کو اللہ کا دیدار ہوگا. بولو نا، نہ سمجھ میں آئی بات؟ اس سے یہ مراد ہے کہ وہ دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا. اس سے یہ مراد ہے کہ اس کو مصطفیٰ کی خاص شفاعت نصیب ہوگی. ایک شفاعت عامہ ہے معاشر میں، اور یہ وہ اس کے لیے اعلان ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. اس کے لیے ہے، اس کا مصداق یہ ہے کہ حضور اس کی خاص شفاعت فرمائیں گے. ایسے 10 اقوال پیش کیے، کبھی سنائیں گے انشاءاللہ، پھر کبھی جب آپ کو سننے کا موڈ ہوگا اس دن. 10 اقوال پیش کیے ہیں. ہاں کہ اس حدیث کے ضمن میں کیسی کیسی باتیں. سبحان اللہ. کون سبحان اللہ؟ ہاں سبحان اللہ. کہتے ہیں آخری بات سن لیجئے، آخری بات. اس بندے کو آنے سے منع کر دیا گیا کہ مدینہ بھٹی ہے کہ گندگی کو باہر پھینک دیتی ہے. تب اعتراض ہوا. حضرت تفسیر صاحب تفسیر نعیمی، احمد یار خان نعیمی نے اس کو لکھا تفسیر نعیمی کے اندر. کہتے ہیں کہ شاہ محقق عبدالحق محدث الہ آبادی جب مدینے میں حاضر تھے تو ان کے پاس ایک بزرگ صوفی بزرگ غلام حسین صاحب آئے اور کہا کہ اے بزرگ، میں نے تو سنا ہے. اس بزرگ سے پوچھا شاہ عبدالحق محدث الہ آبادی سے کہ میں نے سنا کہ مدینہ تو بھٹی ہے، یہ گندگی کو باہر پھینک دیتی ہے، مگر میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ جنت البقیع میں تو منافق بھی دفن ہو رہے ہیں، یا بددین بھی دفن ہو رہے ہیں، بدعقیدہ بھی دفن ہو رہے ہیں، گمراہ بھی دفن ہو رہے ہیں، نجدی بھی دفن ہو رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ میرے کان کو اس بزرگ نے پکڑا اور باہر کر دیا. شاہ محدث الہ آبادی نے صوفی غلام حسین کے کانوں کو پکڑا اور باہر کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں میں خیال میں تھا کہ کیا مسئلہ ہے، جواب بھی نہیں دیا اور کان پکڑ کے باہر کر دیا. مگر کہتے کہ جب رات ہوئی نا تو رات میں جب میں سویا تو میری قسمت جاگ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کون ہے سبحان اللہ؟ تو مجھے یاد آتا، کہا کہ قسمت جا کے میں نے دیکھا مصطفیٰ کا دربار لگا ہوا اور جنت البقیع میں اونٹوں پہ کچھ لاشیں لائی جا رہی ہیں اور کچھ لاشوں کو لے جایا جا رہا ہے. کچھ لاشوں کو لایا جا رہا ہے اور کچھ لاشوں کو لے جایا جا رہا ہے. تو میں نے جا کر نزدیک پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے کہ لوگ یہاں دفن ہوتے ہیں، تم تو یہاں سے لاشیں نکال رہے ہو. کہا تم پوچھتے تھے نا کہ یہ جب مدینہ تو بھٹی ہے، براؤں کو نکال دیتی ہے، تو سنو جب کسی بددین کو بدعقیدے کو مدینے میں دفنا بھی دیا جاتا ہے تو ان کے لاشوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے اور ان کی قبروں میں اس شخصوں کی لاشوں کو حاضر کر دیا جاتا ہے. وہ مدینہ ہے. سبحان اللہ. وہ مدینہ ہے. دکھا دے الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. ہاں مبارک مدینہ. تو مدینے سے آئے ہیں لوگ الحمدللہ. حجاج کرام میرے خسر محترم جناب الحاج انیس صاحب اور جناب آپ کا نام دوسرا نام کیا ہے سر جی؟ ریاض صاحب، حاجی امتیاز صاحب، حاجی ریاض صاحب اور ریاض بھائی کے بھائی حاجی صاحب کا کیا نام ہے؟ سہیل. حاجی سہیل صاحب ہیں یہاں پہ سب لوگ. امتیاز بھائی نہیں ہوں گے تو حاجی الحاج جناب حاجی انیس صاحب اور حاجی ریاض صاحب، حاجی سہیل صاحب ادھر تشریف لائے تاکہ آپ کا استقبال کیا جائے. وہ جو ہے نماز کا وقت قریب ہے، جماعت کا وقت قریب ہے، آپ حضرات اٹھ کے تشریف لائے. وہ آئیے نا. آئیے نا. حاجی سہیل آئے ہیں کیا؟ حاجی سہیل نہیں آئے. خیر جو نہیں آئے ہیں اللہ ان کے صدقے میں ہر
ارادہ رکھنے والے کہ حج کو قبول فرمائے، یہ لوگ حج کر کے آئے، ان سے دعا کرنا چاہیے، کرانا چاہیے۔ ہاں، جب یہ سامنے آپ کے آئے تو ان سے دعا کرانا چاہیے، ان سے دعا مانگنی چاہیے کہ یہ جب دعا کرتے ہیں تو پھر وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہاں، وقت کم ہے، اس لیے جو ہے جب جلد بازی کے ساتھ میں حاجی عبدالرشید صاحب سے کہوں گا کہ جناب الحاج حاجی انیس صاحب کا استقبال آپ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حجاج کرام، حجاج کرام۔ حاجی ضمیر صاحب تشریف لائے اور الحاج جناب ریاض صاحب کا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حجاج کرام، حجاج کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ پکڑ لو نا، ہاتھ پکڑ لو نا، رکھ دو اس کو۔ السلام علیکم۔ آج بعد نماز مغرب سمنا پور میں ایک تربیتی پروگرام رکھا گیا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس تربیتی پروگرام میں شرکت فرمائیں اور علم و عمل میں اضافہ فرمائیں۔ اللہ رب القدیر اس پروگرام کو کامیاب و کامران فرمائیں۔ ہم تمام کو ایمان پہ رکھیں، ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیں۔ ہم تمام کے والدین کی مغفرت فرمائیں، جن کے والدین حیات سے اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائیں، بیماریوں سے بلاؤں سے محفوظ فرمائیں۔ جن کے والدین دنیا سے کوچ کر گئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ جو لوگ یہاں ابھی تک مدینے میں حاضر نہیں ہوئے ہیں، اللہ ان کو ان حجاج کرام کے صدقے میں مدینے کی حاضری نصیب عطا فرمائیں۔ ہم تمام کو حج بیت اللہ کے سعادتوں سے مشرف و مالامال فرمائیں، ایمانی زندگی ایمانی موت نصیب عطا فرمائیں۔ اس مسجد کے متولیان مصلیان کو جنہوں نے حجاج کرام کا استقبال کیا، اللہ ان کو دونوں جہان کی برکتوں سے مستفید و مالامال فرمائے۔ اس مسجد کو دین نفرت ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔